یہ ہیں بدلو کی نشریات. ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم. اب بدلو کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ. آج کشمیر کے انتخابات، آزاد جموں و کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی کے انتخابات کے مکمل نتائج کل رات تک آ گئے تھے. آج مریم نواز اور مسلم لیگ نواز نے اور بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی نے دھاندلی کے الزامات لگائے ہیں اور انتخابی نتائج کو ماننے سے انکار کیا ہے. اور دوسری طرف حکومت نے اسے اپنی ایک عظیم کامیابی قرار دیا اور ساتھ ہی یہ کہا کہ بھئی وزیر اعظم عمران خان کی مقبولیت تھی جس کی وجہ سے تحریک انصاف نے الیکشن جیت لیا آزاد جموں و کشمیر کا. آج وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگلے 2023 کے انتخابات جو ابھی بہت دور ہیں، اتنے دور بھی نہیں کہ اس میں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی جیت یقینی ہو جائے گی. کل سیٹیں ہیں 45، 33 ہیں آزاد جموں و کشمیر کی پراپر کی سیٹیں اور 12 نشستیں ہیں ان مہاجرین کی جو پاکستان کے مختلف صوبوں میں اور زیادہ تر پنجاب میں بسے ہوئے ہیں. جو 33 نشستیں آزاد جموں و کشمیر کی ہیں اس میں سے جیتی ہے تحریک انصاف 16 سیٹیں اور پیپلز پارٹی وہاں سے جیتی ہے 11 سیٹیں. ایک سیٹ جس کا رزلٹ نہیں آیا اس میں پیپلز پارٹی کا امیدوار آگے ہے اور وہ 4 حلقوں کے نتائج جب سامنے آ جائیں گے پولنگ اسٹیشنز کے تو ان کی جیت یقینی ہے. 11 پیپلز پارٹی کی اور 5 مسلم لیگ نواز کی سیٹیں ہیں. اس طرح یہ 16 سیٹیں ہوئیں مسلم لیگ نواز کی اور پیپلز پارٹی کی آزاد جموں و کشمیر کی جو مقامی وہاں کے جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں، حلقے ہیں. جو 12 نشستیں مہاجرین کی ہیں، کشمیری مہاجرین کی پاکستان کے چاروں صوبوں میں، وہاں پہ 12 میں سے 9 جیت گئی ہے تحریک انصاف، جس کے بعد ان کی سیٹیں بن گئی 25 اور اکثریت کے لیے 23 نشستیں چاہی تھیں. اس طرح جسے بہت لینڈ سلائیڈ وکٹری کہا جا رہا ہے وہ صرف 3 نشستوں کی ہے، یعنی 26 نشستیں حاصل کی ہیں تحریک انصاف نے اور ملا کر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی وہ 18 سیٹیں بنتی ہیں. یعنی اگر 3-4 سیٹیں کا فرق پڑ جاتا تو یہ بالکل ہنگ اسمبلی ہو جاتی اور برابر معاملہ ہو سکتا تھا. مسلم لیگ نواز کچھ سیٹیں 2-3 اور جیت سکتی تھی، خاص طور پہ مہاجرین کی سیٹوں پہ. وہ لاہور میں مہاجرین کی سیٹ بھی ہار گئی، گجرانوالہ میں بھی ہار گئی، گجرات میں بھی ہار گئی اور سیالکوٹ میں بھی ہار گئی. لگتا یہ ہے کہ مقامی حکومت نے یعنی پنجاب حکومت نے کافی کام کیا ان حلقوں کو جیتنے کا اور غالباً مسلم لیگ نواز نے نظر انداز کیا اور ان کا زیادہ زور مریم نواز کی کیمپین کا کشمیر میں تھا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کی کامیابی ہوئی ہے، آخر اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ کیا عمران خان واقعی اتنے بہت زیادہ پاپولر ہیں اور جیسا کہ ایک سروے میں ظاہر بھی کیا گیا کہ وہ ان کی وجہ سے جیت ہوئی ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یقیناً عمران خان کا ایک فیکٹر ضرور ہے، لیکن بڑا فیکٹر یہ ہے کہ جو ہمارے زیر قبضہ اور انتظام کشمیر ہے، یعنی آزاد جموں و کشمیر جسے ہم کہتے ہیں، اس کا سارا دار و مدار وفاق پہ ہے اور وہاں پہ ایک جوائنٹ سیکرٹری کشمیر افیئرس کی جو منسٹری ہے، ڈویژن جو ہے، اس کے تابع ہے. ایک جوائنٹ سیکرٹری اسلام آباد سے بیٹھ کے آزاد جموں و کشمیر کے امور چلاتا ہے اور تمام تر فنڈز اور تمام تر ترقیاتی کام سب کا سب اسلام آباد کی پہ منحصر ہے، ایک وفاقی حکومت پہ منحصر ہے. تو لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ انتخابات میں جب پیپلز پارٹی کی جب حکومت تھی، یعنی 2008 سے اور 13 تک، تو اس وقت پیپلز پارٹی وہاں پہ جیتی تھی. جب نواز لیگ کی حکومت آئی 2013 میں تو یہ پھر الیکشن ہوا 2015 میں جس میں جیت گئی مسلم لیگ نواز. اب وفاق میں حکومت ہے عمران خان کی، پی ٹی آئی کی، تو لہذا اب وہ جیت گئی.
اس کی کیا وجہ ہے کہ کشمیری کیوں اتنے زیادہ اسلام آباد کی طرف دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس جو حکومت ہے صوبائی وہ ایک میونسپل حکومت کے برابر بھی نہیں ہے. اس کا موازنہ قطعی نہیں کر سکتے اس جموں اینڈ کشمیر کی ہندوستان کے جو ہم کہتے ہیں آکوپائڈ ایریا میں ہے یا مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر, وہاں پہ جو اسپیشل سٹیٹس تھا اس میں کشمیر کی سابقہ ریاست کو وہ اختیارات حاصل تھے جو پاکستان میں کسی صوبے یا ہندوستان کے کسی صوبے کے پاس نہیں تھے یا نہیں ہیں. اور یہ جو ہماری آزاد جموں کشمیر کی حکومت ہے اس بیچاری کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ سارا دار و مدار ایک طرح سے یہ کالونائز ریلیشن شپ ہے اسلام آباد کے ساتھ. عمران خان کا فیکٹر بھی تھا اور کچھ ڈیفیکشنز بھی کرائے گئے, لیکن یہ کہنا, یہ الزام جو لگایا جا رہا ہے کہ انتخابات کو بری طریقے سے ریگ کیا گیا ہے, اب تک اس کے بارے میں ٹھوس شواہد نہیں آئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں روایت ڈالنی چاہیے انتخابی نتائج کو ماننے کی. گو کہ اس میں کچھ وفاقی حکومت نے کچھ زیادہ ہی ڈرٹی پلے بھی کیا, لیکن وہ الیکشن کے بنیادی نتائج کو بدلنے میں اتنا کامیاب نہیں ہو سکے ہیں, ورنہ یہ وکٹری زیادہ بڑی بھی ہو سکتی تھی. اگلی بات یہ کہ مسلم لیگ نواز نے اتنی مہم چلائی, خاص طور مریم نواز کی مہم بہت شاندار تھی. وہ بہت زیادہ حلقوں میں گئیں کشمیر کے اور وہاں انہوں نے 15-16 دن گزارے. میں سمجھتا ہوں ان کی کیمپین قابل داد تھی, لیکن ان کے راستے میں بڑی رکاوٹ انکمبنسی کا فیکٹر تھا کہ ان کی وہاں سے 5 سال سے حکومت تھی. گو کہ وہاں کے وزیر اعظم بہت ایک نفیس آدمی ہیں, صاف ستھرے آدمی ہیں اور بڑے کشمیری قوم پرست ہیں, لیکن وہ اب بمشکل اپنی ایک سیٹ بچا سکے اور ایک سیٹ سے وہ ہار گئے, اور ایک سیٹ جو جیتی بھی ہے وہ بمشکل 700-800 ووٹوں سے وہ جیت پائے ہیں. تو انکمبنسی کا فیکٹر یعنی حکومت میں ہونے کی جو مسئلہ بنتا ہے وہ ان کا بنا, اور اور وہ اپنی حکومت کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے, یعنی اپنی حکومت کو برقرار نہیں رکھ سکے اور بری طرح سے ہار گئے. زیادہ ہارنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ پنجاب سے مہاجرین کی سیٹیں جو مسلم لیگ نواز آرام سے جیت سکتی تھی, زیادہ تر سیٹس وہ نہ جیت پائے. اگر ایسا ہو جاتا تو یہ جو 3 کی اکثریت حاصل ہوئی ہے پی ٹی آئی کو آزاد جموں کشمیر کی اسمبلی میں, وہ نہ مل پاتی. فوج کو بلایا گیا تھا اور صدر مملکت کے آرڈر سے الیکشن کمیشن کی درخواست پہ وہ بلائی گئی تھی, لیکن انہیں کوئی الیکشن پروسیس میں یعنی ووٹنگ کے پروسیس میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. وہ باہر رہی اور صرف ایک دو جگہوں پہ گئیں جہاں ہنگامہ برپا تھا لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو لہذا بظاہر فوج کا وہاں پہ اس الیکشن میں کوئی بڑا کردار یا کوئی ایسا کردار نظر نہیں آتا جس پہ ہم کوئی سوال اٹھا سکتے ہوں. ابھی تک ہمارے سامنے کوئی ایسے حقائق نہیں آئے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کی پرفارمنس بہت اچھی رہی. غالباً مسلم لیگ کی انکمبنسی کا فیکٹر اور خود پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو اور بعد ازاں آصفہ بھٹو نے زبردست کیمپین چلائی, اور وہ نمبر 2 کی پارٹی یعنی وہ پچھلے ماضی کے مقابلے میں زیادہ کامیابی سے سامنے آئے ہیں. پیپلز پارٹی مزید 2-3 سیٹیں بھی جیت سکتی تھی اگر غالباً بلاول بھٹو اگر ملک سے باہر نہ جاتے تو شاید وہ مزید اپنی پارٹی کی ٹیلی یعنی 12 سیٹس میں اضافہ کر سکتے تھے. تو یہ تو تینوں پارٹی کا جائزہ ہے. اب اس میں ایک جو بڑا ایشو آیا ہے جس پہ کافی کنٹروورسی بھی ہوئی اور بڑے الزامات لگائے گئے, وہ وزیر اعظم عمران خان نے وہاں اعلان کیا. بڑا زبردست اعلان تھا جو اس سے پہلے کسی پارٹی نے نہیں کیا تھا, جو ایک طرح کی آؤٹ آف باکس تھنکنگ کا اظہار کرتا ہے. وہ یہ کہ 2 ریفرینڈم ہوں. ایک ریفرینڈم تو ظاہر ہے UN کے آسپیسز میں تحت ہو سکتا ہے, جو ہندوستان پاکستان میں جو ڈیوائیڈڈ کشمیر ہیں, دونوں مقبوضہ کشمیر جو ہیں آکوپائڈ کشمیر ہیں یا زیر انتظام کہہ لیجئے کشمیر ہیں ہندوستان پاکستان کے, وہاں کے لوگوں کو پوچھا جائے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ. یہ جو پہلا ریفرینڈم ہے یہ نان سٹارٹر لگتا ہے مجھے, اس پہ کوئی
لگتا یہ ہے کہ کچھ ہوگا نہیں، کیونکہ ہندوستان کی حکومت نہیں مانے گی، جو پہلے ہی کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اسے اب اپنا ایک صوبہ بنانا جا رہی ہے، اور لداخ کو انہوں نے اپنی وفاقی ٹیریٹری یعنی یونین ٹیریٹری بنا دیا ہے۔ تو وہ تو ہوگا نہیں، لیکن ایک طرح سے اخلاقی دباؤ ہندوستان پہ پڑ سکتا ہے۔ اگر وہ نہیں ہوتا تو کیا عمران خان اس کے باوجود بھی دوسرے ریفرینڈم پہ جائیں گے؟ یہ بھی کلیئر نہیں ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہندوستان نے تو مانا نہیں، ہم تو کرا رہے تھے، ریفرینڈم کے لیے تیار ہیں، تو ہم اپنے جو ہمارے زیر انتظام کشمیر ہے اس میں ہم ریفرینڈم کراتے ہیں، اور اس میں ہم چوائس دیں گے کشمیریوں کو، اپنے اس علاقے اس طرف کے کشمیریوں کو، کہ وہ آزاد ہونا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ عمران خان کا یہ اعلان اس اعتماد کے ساتھ ہے کہ اس طرف کے کشمیری، جیسے کہ ہم نے اس الیکشن میں دیکھا، ساری پاکستانی سیاست ہو رہی تھی اور وہاں کی مقامی پارٹیاں بالکل فارغ ہو گئی ہیں، یعنی ایک سیٹ لی ہے مسلم کانفرنس نے اور ایک سیٹ لی ہے جموں کشمیر کی پیپلز پارٹی نے، جو پیپلز پارٹی سے ایک ٹوٹا ہوا دھڑا ہے۔ تو وہاں پہ مقامی سیاست کی یا کشمیری سیاست کی پارٹیوں کا رول ختم ہو گیا ہے کشمیر میں، اور پاکستان کی 3 بڑی پارٹیاں وہاں الیکشن لڑتی ہیں۔ لیکن ایسا وادی کشمیر میں ایسا نہیں ہے۔ وادی کشمیر میں صرف کشمیری پارٹیاں جیتتی ہیں، وہاں نہ بی جے پی جیتتی ہے، نہ کانگریس، کچھ سیٹیں جیت لیتی ہے 2-4، لیکن زیادہ تر جموں کے علاقے میں کانگریس اور بی جے پی الیکشن جیتتی ہیں۔ کشمیر کی وادی کشمیر کی سیاست پہ کشمیری پارٹیوں کا غلبہ ہے، جو بائیکاٹ کرتی ہیں یا جو مجلس عمل میں ہے، یا پھر جو جیسے نیشنل کانفرنس ہے یا پی ڈی پی ہے، یہ پارٹیز جیتتی ہیں الیکشن وہاں پہ اور اپنی مقامی سیاست پہ الیکشن لڑتی ہیں۔ لیکن کشمیر کی سیاست میں، ہمارے آزاد جموں کشمیر کی سیاست میں ایسا نہیں ہے۔ تو اگر عمران خان واقعی اپنے اس انتخابی مہم میں جو وعدہ کیا ہے وہ ریفرینڈم کراتے ہیں تو اس سے کافی ہندوستان پہ بھی کافی اثر پڑے گا۔ اور دوسرا یہ 70 سال سے جو ہم آزاد جموں کشمیر کو جس طرح ہم نے کیا تھا، گلگت بلتستان کا حال کیا ہوا تھا، نہ ان کے پاس کوئی شہری حقوق تھے، نہ ان کے پاس کوئی وعدہ ان کا آئینی سٹیٹس تھا۔ تو جیسا کہ ہم وہاں پہ کر رہے ہیں تو ہم ریفرینڈم کر کے کشمیر پہ، آزاد جموں کشمیر میں، کہ وہ آزاد ہونا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، ہم کافی دباؤ مورل بلڈ کر سکتے ہیں۔ اور خود آزاد جموں کشمیر کی یہ جو بری حالت ہے، ایک طرح کی جس کی حالت جس حکومت کے پاس ایک مقامی ایک میونسپل گورنمنٹ لگتی ہے، جس کے پاس کوئی بڑا اختیار نہیں ہے، حالانکہ ادارے بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ بھی بنی ہوئی ہے، ہائی کورٹ بھی بنی ہوئی ہے، لیجسلیٹو اسمبلی بھی بنی ہوئی ہے، وزیر اعظم بھی ہے، صدر بھی ہے، لیکن یہ سب بوگس اور ایک خالی ڈبے کی طرح کے کا ایک سٹرکچر ہے، جس سے آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کو نہ ترقی ہو سکتی ہے، نہ ان کی بھرپور شرکت ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان ریفرینڈم کی بات کو کیسے آگے بڑھاتے ہیں۔ پہلے وہ دعوت دیں گے یا انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہیں گے، یو این سے کہیں گے ہم تیار ہیں ریفرینڈم کے لیے، تو پاکستان تو پہلے بھی تیار تھا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھارت ماننے والا نہیں ہے، اور کشمیریوں کی اکثریت بھی اس بات کو نہیں مانے گی کہ صرف یہ چوائس ہو کہ آیا پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ہے یا بھارت کے ساتھ، جیسا کہ یو این کے ریزولوشنز میں تھا۔ کشمیری چاہیں گے، ان بڑی تعداد چاہتی ہے کہ انہیں آزادی کا حق بھی ہو، کہ نہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، نہ ہندوستان کے ساتھ رہیں گے، اور ایک آزاد مملکت کے طور پہ رہنا چاہیں گے۔ تو لہٰذا مجھے یہ چیز چلتی نظر نہیں آتی۔ تو لہٰذا کیا عمران خان ایسی صورت میں پھر یہ کہیں گے اچھا ہم ریفرینڈم کراتے ہیں اور یہاں پہ ہم دیتے ہیں اپنے کشمیریوں کو حق کہ وہ اس کے بارے میں کو اپنا فیصلہ کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ایک زبردست موو ہوگی، جس سے جو موجودہ سٹیٹس ہے آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کا، انہیں حقیقی اٹانومی مل سکتی ہے۔ ہم انہیں مزید اٹانومی دے سکتے ہیں، اسپیشل سٹیٹس دے سکتے ہیں جو بھارت نے چھینا۔ ہم ان کشمیریوں کو اگر وہ ہم چوز کرتے ہیں کہ وہ پاکستان میں رہیں، تو انہیں ہم باقی صوبوں سے بھی زیادہ ایک خصوصی سٹیٹس دے سکتے ہیں، جس طرح کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں دیا گیا تھا، اور جس کی بحالی کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی بات ہوگی اور ایک بڑا یہ ایک تاریخی موڑ آئے گا کشمیر کے مسئلے کو
حل کرنے کے لیے ایک بڑی ایک نیا سٹیپ ہوگا جس سے بات کو آگے بڑھایا جا سکے گا یا کوئی رستہ نکل سکے گا۔ لیکن میں ساتھ ہی یہ کہنا چاہتا ہوں آخر میں، یہ کیا الیکشن ہے آزاد جموں کشمیر کا؟ یہ جو 12 سیٹیں ہیں جو ہم دیتے ہیں، کہیں پہ ایک ووٹ کے لیے بنا ہوا ہے پولنگ اسٹیشن، اور ایسے کئی پولنگ اسٹیشنز تھے، اور چند 100 ووٹوں پہ وہ حلقے بنے ہوئے ہیں، اور کشمیر میں لاکھ 1.5 لاکھ ووٹر کا حلقہ بھی ہے، اور یہ 2 ہزار 4 ہزار کا حلقہ بھی ہے، اور یہاں پنجاب میں اور باقی پاکستان میں 300 400 200 500 ووٹرز کے بھی حلقے بنے ہوئے ہیں۔ گو کہ ہر ایک ووٹ کا حقدار جو ہے اس کا حق کا احترام ہم کرتے ہیں، لیکن یہ حلقوں میں ووٹوں کی جو تقسیم ہے یہ آبادی کی بنیاد پر نہیں ہے، اسے آبادی کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اس الیکشن میں بنیادی کامیابی کی وجہ پی ٹی آئی کی وہ 9 مہاجروں کی سیٹیں ہیں جو انہوں نے جیتی ہیں، جو بنیادی طور پر پنجاب میں ان کی حکومت اور پختونخوا میں ان کی حکومت کی مرہون منت لگتی ہے۔ یہاں تک تو اگر اپوزیشن کہے کہ مقامی طور پہ، لیکن اس کے لیے بھی ٹھوس ثبوت دینے پڑیں گے کہ کس طرح پنجاب حکومت کو یا کے پی کی حکومت کو استعمال کیا گیا۔ تو لہذا ناظرین، یہ تھا میرا تبصرہ آج کشمیر کے الیکشن پہ۔ اس الیکشن سے کوئی تعلق نہیں اس الیکشن کا کہ پاکستان میں 2023 کے انتخابات کے نتائج کیا ہوں گے، اور کیا واقعی ان انتخابات سے ہم نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ پاپولر ہیں عمران خان۔ اب وہ ممکن ہے کشمیر کی مقامی صورتحال میں یہ بات سامنے آئی ہو کیونکہ وہ وزیر اعظم ہیں اور وفاق کے نمائندہ ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ پنجاب میں اور کے پی میں یہی صورتحال ہو اور باقی ملک میں بھی یہی صورتحال ہو۔ 2023 کی بات ابھی بہت دور کی۔ مجھے اجازت دیجیے اور بدلوں کی نشریات کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔